السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر، اور یقیناً آپ عمران خان صاحب کی تقریر سن کے بہت خوش ہوئے ہوں گے اور ڈھونڈا ہوگا اس پوری تقریر میں کہ کیا نیا تھا. لیکن آج واقعی کچھ نہ کچھ نیا تھا، کیونکہ 1 گھنٹہ اور کچھ منٹ جب گزرے تو خان صاحب نے کہا کہ اب وہ سیریس ایشو کی جانب آئیں گے. تو اس سیریس ایشو میں وہ ایک خط تھا جس کو انہوں نے بتایا کہ وہ ان کی حکومت گرانے کی ایک وجہ ہو سکتا ہے. کیا تھا وہ خط، کس نے بھیجا، کیوں بھیجا، کب بھیجا، کانٹینٹ کیا تھا، کچھ بھی انہوں نے ابھی بتانے سے گریز کیا ہے. تو کب بتائیں گے، یہ ایک سوال ہے، اور وہ تھا خط کس کا، تو یہ ایک دوسرا سوال ہے. تو یہ ایک لمبی لائن ہے، سیریز آف کوسچنز اباؤٹ دس خط جو انہوں نے دکھایا. اور پھر خان صاحب اس کو فوراً چھپا بھی دیتے تھے، کہیں ساتھ آس پاس کھڑا شخص کو مانگ ہی نہ لے. تو ہم اس پہ بات کریں گے خان صاحب کی اس تقریر کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس جو اپوزیشن کی جانب سے موو ہوا ہے اس پر کیا امپیکٹ پڑے گا، کیونکہ یہ سارا زور اور شور جو ہے وہ خان صاحب اسی وجہ سے لگا رہے ہیں. تو اس پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا اسٹوڈیو میں سینئر تجزیہ کار جناب راجہ عام صاحب نے. راجہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سینئر اینکر پرسن طارق متین صاحب ہیں، سینئر صحافی. طارق متین صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اس طرح سینئر صحافی اور اینکر پرسن علینا شگری صاحبہ ہیں. علینا صاحبہ بہت شکریہ. علینا صاحبہ اور طارق متین صاحب پہلی دفعہ میرے شو میں آ رہے ہیں، تو بہت شکریہ دونوں معزز مہمانوں کا. میں ذرا طارق صاحب آپ سے اور علینا شگری صاحبہ آپ سے اجازت لیتے ہوئے خان صاحب کے بڑے حامی اور سپورٹر راجہ عامر عباس صاحب سے، ذرا صاحب یہ کیا تھا جو عمران خان صاحب نے بڑا سیریس ہو کے گفتگو کی؟ سر دیکھیے، ابھی آپ نے بات کی کہ خان صاحب کے، آپ نے کہا سپورٹر. خان صاحب نے آج بات کی ہے کہ اس ملک کے ساتھ جو ہے لوگ غداری کر رہے ہیں، اور جس کے بارے میں انہوں نے ایک مثال دی کہ خدارا اس ملک کو جو کہ آپ کی ماں کی طرح ہے، آپ کی دھرتی لینڈ ہے، اس کو چند ٹکوں یا ڈالروں کی خاطر فروخت نہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں ہر وہ پاکستانی جو اس دھرتی کو اپنی ماں سمجھتا ہے، اس کو آج عمران خان کی بات سمجھ بھی آئی ہوگی اور وہ سپورٹر بھی ہوگا. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں وہ کوئی غلط بات تھی یا یہ دھرتی ہماری ماں نہیں ہے، تو پھر یہ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کر لی کہ جی خان صاحب کے سپورٹر، اور آپ کہیں کہ اس وزیر مملکت وزیر اعظم نے آج اس قوم کو جھنجھوڑا، اس قوم کو جگایا، اس قوم کو بتایا کہ ایک وزیر اعظم پہلے اسی طریقے سے ایک خط لہراتا ہوا اس کے ساتھ سازش ہو چکی ہے. اس ملک نے بعد میں رویا اور یہ ملک بعد میں پچھتایا، اور کہا جاتا رہا کہ کاش وہ شخص زندہ ہوتا تو اس وقت پاکستان کہاں ہوتا، مسلم امہ کہاں ہوتی، اور ہم خطے کی ایک کتنی بڑی پاور ہوتی ہیں. اور وہی ذوالفقار علی بھٹو ایسا شخص تھا جس پہ کرپشن کے ایک دھیلے کا الزام نہیں تھا، اور یہ بھی عمران خان وہی شخص ہے کہ جس پہ کرپشن کا ایک دھیلے کا الزام نہیں ہے. اور جو ناصور ہے وہ وہی ہے کہ جناب کس طریقے سے یہ کرپشن، پیسہ، ڈالر اور یہ چیزیں لائی جا رہی ہیں ہمارے ملک میں. اور غالباً آپ کے پروگرام میں نے کافی عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ اگر یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے اور اگر اس میں انٹرنیشنل ادارے ملوث ہیں آج تو کہہ دیا نا خان صاحب نے اس بات جی، کو. تو پھر ہمارے میں ایک چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے جس کی طرف اشارہ کیا انہوں نے کہ جناب جب انٹرنیشنل ادارے یا انٹرنیشنل ایجنسیز ملوث ہوتی ہیں تو پھر وہ ڈائریکٹلی نہیں کام کرتی، وہ کام کرتی ہیں اس ملک میں کسی نہ کسی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور ایک سیکنڈ، اور اس ملک میں ہی اب جو ادارے ہیں جن کا کام ہے اس کو کاؤنٹر کرنا، یہ وقت ہے کہ وہ اب سامنے آئیں گے اور اس کو نیوٹرلائز کریں گے. طارق متین صاحب، عمران خان صاحب بڑے مشہور ہیں پاکستان کی سیاست میں دھرنوں، جلسوں، لانگ مارچ کی وجہ سے، لیکن ان کی وجہ شہرت پاکستانی سیاست میں ایک اور بھی ہے، اور وہ ہے فورن فنڈنگ. فورن فنڈنگ ان کی سیاسی شہرت بھی ہے، اور فورن فنڈنگ کی وجہ سے ان کی حکومت بھی گرائی جانے کا خدشہ ہے، یہ خود وہ کہہ رہے ہیں. ذرا اس پہ کامنٹ کیجئے گا. اور ساتھ میں آپ کو تقریر کیسی لگی سر؟ تقریر عمران خان صاحب کی، وہ خطاب جب کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ لوگ رسپونڈ کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، لوگ چارجڈ ہوتے ہیں، اور یہ وہ واحد لیڈر ہے. ایک سیکنڈ طارق بھائی ایک سیکنڈ، احسن نصیر صاحب اسٹوڈیو میں آواز دے دیجئے تاکہ راجہ صاحب بھی سن لیں اور میں بھی سن لوں. سر جی طارق صاحب. اچھا، تو میں کہہ رہا ہوں یہ وہ واحد لیڈر ہے عمران خان صاحب کہ جب وہ تقریر کرتے ہیں تو گزشتہ کچھ عرصے میں جو ہمارے ریسنٹ لیڈرز ہیں، آپ میاں نواز شریف کی بات کر لیں، میاں شہباز شریف صاحب کی بات کر لیں، آپ مریم نواز شریف صاحبہ کی بات کر لیں، بلاول بھٹو زرداری کی بات کر لیں، اور فضل الرحمان صاحب کی بات کر لیں، تو ان میں تقریروں کو اگر آپ کمپیریزن کریں ان لوگوں کا، انہی لوگوں کا کمپیریزن کرنا ہے، لے لیجیے ایلکن کو بھی ساتھ میں، متحدہ قومی موومنٹ کو، تو جو آپ کو سب سے بہتر تقریر نظر آئے گی
جس کی تقریر کو لوگ سب سے زیادہ رسپونڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, جس کی تقریر پر آپ کو کراؤڈ سب سے زیادہ اس کی نبض پر جو ہے عمران خان کا ہاتھ ہوتا ہے وہ نظر آئے گا, وہ آپ کو صرف عمران خان میں نظر آئے گا. پھر وہ شخص کہ جس کی تقریر میں آپ کو حوالے ملیں گے, وہ حوالے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہوں, وہ حوالے اسلامی تعلیمات سے ہوں, وہ حوالے بین الاقوامی مسائل سے ہوں, یا وہ شخص جو جانتا ہے کہ ہماری سیاست کے, ہماری عوام کے مسائل کیا ہیں, تو آپ کو عمران خان کے سوا یہ چیز کسی میں نظر نہیں آتی. آپ ان کے جو معاصرین ہیں طارق متین صاحب عمران خان اکیلے نظر آئیں گے. طارق متین صاحب یو پی میں ایک بڑے اچھے مقرر معلم اور عالم ہیں, ان کا نام بھی عمران خان ہے. میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا, میں پرائم منسٹر آف عمران خان کی بات کر رہا ہوں. پرائم منسٹر کے لیے تقریر کے علاوہ بھی کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اچھا, آپ کون سی کوالٹیز ہیں جن کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں کالج میں تھا, آپ صحافی تھے, یہ تو اب آپ بتائیں گے نا سر, آپ سینئر ہیں. وزیر اعظم میں جس وزیر اعظم میں وزیر اعظم پاکستان کی تقاریر میں اس کی گفتگو میں جن کوالٹی کو دیکھنا چاہوں گا بطور پاکستانی, جی یہ ہے کہ خوددار ہو, تو ایماندار ہو, بات کرے تو میرے لوگوں کے مسائل جان, میرے لوگوں کے مسائل کے حل, وہ جب بات کر رہا تو اس گفتگو پہ وہ لوگ وہ سے کنیکٹ کر سکتے ہوں, یہ کوالٹیز اس وقت موجود لوگوں میں. ایک نواز شریف, بلاول سرداری, مقبول صدیقی, نظر آتی ہے. آپ مجھے ہم اس پر بات کر لیتے کہ کون کر سکتے ہیں. طارق صاحب آپ کے بلوٹوتھ کی وجہ سے شاید آواز ڈسٹارٹ ہو رہی ہے. حسن صاحب آواز ٹھیک کیجیے طارق صاحب کی. علینا شکری صاحب, اوور ٹو یو. عمران خان صاحب نے ایک سیریز آف الزامات ہیں, اور اس میں بڑا سنجیدہ الزام وہ خط کا ہے جو انہوں نے نکالا اور فوراً سے واپس رکھ دیا کہ کہیں گر نہ جائے ہاتھ سے. تو یہ لوگوں کا یہ ماننا ہے, خان صاحب اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ الزامات لگائے, اور اس کے بعد جب پوچھا گیا کہ ثبوت دیجیے یا ان الزامات کا کیا ہوا, تو خان صاحب نے اس کو پولیٹیکل نیریٹو کا نام دے کے وہاں سے بائی پاس کر دیا اس بات کو. تو یہ جو آج انہوں نے تقریر میں کچھ الزامات لگائے یا جو وہ خط نکالا جس کی وجہ سے ان کی حکومت کو گرانے کا خطرہ ہے, تو یہ کیا سنجیدہ ہوں گے, اس پر قائم رہیں گے خان صاحب, یا ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہو سکتا ہے یہ بھی؟ بہت شکریہ عدنان صاحب, سے پہلے تو تھینک یو فار انوائٹنگ می آن یور شو. جو آج کی خان صاحب کی اسپیچ تھی, جو سرپرائز کی بار بار بات کی جا رہی تھی, اور ایٹ دی اینڈ آف دا اسپیچ جو ہے جس خط کا, اور آپ بھی جس طرح سے بات کر رہے ہیں, وہ خط کے حوالے سے میں اب صرف مینشن کر سے کچھ دیر پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ایک چینل پہ کہہ رہے تھے کہ اس خط سے متعلق جو دھمکی دی گئی ہے, اس خط سے متعلق عسکری قیادت کو جو ہے وہ اس سے شیئر کر لیا گیا ہے یہ خط جو ہے. سو آگے اب کیا ہوگا اس خط کے متعلق, خان صاحب بھی آج اپنی تقریر میں جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ یہ آف دا ریکارڈ, اگر کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے میری بات کو یا کوئی دیکھنا مانگتا ہے تو وہ آف دا ریکارڈ جو ہے یہ چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہے. اس خط سے اور اسی قسم کے خط کے, اور جہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی انہوں نے حوالہ دیا, 1977 میں عدنان جو کہا جاتا ہے کہ راولپنڈی کے راجہ بازار میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی خط جو ہے وہ لہرایا تھا اور پڑھ کر سنایا تھا, اور اس وقت ایک امریکی عہدیدار سائرس ویلس جس کا نام بتایا جاتا ہے کہ ان کی جانب سے خط لکھا گیا تھا. پھر انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی, فلور آف دا ہاؤس بھی, انہوں نے اس دھمکی کا کہ ان کو بھی ایک سخت دھمکی دی گئی ہے اور کانسپریسی کا حوالہ کیا گیا. تو کس قسم سے جو ہے وہ چیزیں عوامل کار فرما ہوتے ہیں. عمران خان صاحب یہ قیاس سرائیاں ہو رہی تھیں کہ فورن فنڈنگ جو ہے انوالوڈ ہے. آج بھی خان صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ ان کے لوگ جو ہیں وہ جان بوجھ کر اور کچھ انجانے میں جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں, اور آگے لائے عمل کیا ہوگا. پرہیپس آج جس چیز کے لیے خان صاحب نے لوگوں کو سارا پورے پاکستان سے اکٹھے کیا تھا, مجھے ایک فیکٹر ضرور مسنگ لگا ہے. آلدو طارق متین صاحب کی بات سے میں بالکل اگری کرتی ہوں کہ عمران خان صاحب ایک کراؤڈ پولر رہے, اور آج بھی جہاں پہ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جی ان کی مقبولیت شاید کم ہو رہی ہے, ان کا پاپولیرٹی گراف جو ہے وہ بڑا بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے, حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے. تو آپ کے خیال میں 10 لاکھ لوگ تھے علینا, آپ کے خیال میں 10 لاکھ لوگ تھے؟ نمبر گیم میں تو نہیں جائیں گے, جتنی کیپیسٹی تھی اس حوالے سے تو کافی ایک امپریسو شو ضرور تھا, بڑے لوگ انہوں نے اکٹھے ضرور کر لیے تھے. لیکن عدنان میں یہاں پہ ضرور یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں, آپ نے ایک بڑا پاور شو کر لیا, پر آپ کے لوگ جو آپ کے سپورٹرز سارے آج اس پریڈ گراؤنڈ میں اکٹھے ہوئے تھے, ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ حکومت جو ہے وہ پرہیپس خطرے میں نظر آ رہی ہے. لیکن وہ ایک لائے عمل کے شاید منتظر ضرور تھے, وہ ایک ہوپ کے ضرور منتظر تھے. وہ ہوپ نہیں کہیں ملی ان کو, وہ پولیٹیکل لائن, وہ پولیٹیکل کورس جو کہ ایک لیڈر کی طرف سے ملنا چاہیے تھا, وہ مسنگ فیکٹر. ویلڈ پوائنٹ, بالکل صحیح ہے راجہ صاحب. ویسی نہیں.
राय साहब बिल्कुल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि खान साहब इतने जलसों की एक लंबी सीरीज कर रहे थे तो इस्लामाबाद बड़ा फोकस जलसा था, क्योंकि वो कुछ वो कह रहे थे कि पर्दा हटाएंगे, एक ट्रंप कार्ड होगा, तुरप का पत्ता होगा, वो सरप्राइज देंगे। तो वो जो लाखों की तादाद में बकौल पीटी के लाखों लोग थे, तो जो वो लाखों लोग थे वो जो एक उम्मीद लेके आए थे कि अब आज पता नहीं क्या हो जाएगा, लोग सरप्राइज के हैरान थे, तो क्या यही सरप्राइज था, इसके लिए इतनी हाइप क्रिएट की गई थी? देखिए, आज इमरान खान ने बारहा एक चीज़ लफ्ज़ दोहराया है कि बड़ी सीरियस बातें कुछ करनी है, और ख़ासकर फिर उन्होंने मीडिया से भी बड़ी रिक्वेस्ट की कि मीडिया को भी सोचना होगा कि कौमी सलामती के और जब ऐसे इश्यूज़ होते हैं तो उसमें कोई बचगाना या कोई ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि जनाब आज तो पता नहीं 10 लाख आदमी नहीं था, आज वो ख़त में पता नहीं कुछ था या नहीं। लेकिन उन्होंने जिन अदारों को बताना, जैसे शाह महमूद साहब ने कहा कि हमने शेयर कर दिया है। अब शेयर क्या किया है? देखिए, ये इमरान खान नहीं हट रहा, हटाया किसको जा रहा है? इमरान खान का जो फॉरेन पॉलिसी है जिसमें वो कहता है से एब्सोल्युटली नॉट, उसको हटाया जा रहा है, जिसमें रशिया के साथ आप एक ब्लॉग में जाके, ये भी एक अंदाजा हो सकता है ना साहब आपका? आप सुनिए तो फिर ये भी एक अंदाजा है। मैं कंफर्म आपको हालात बता रहा हूँ, मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा कि मैं कोई रिपोर्ट करूँ कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है। फिर आप उन हालात को देखिए, फिर रशिया, फिर विंटर ओलंपिक्स चाइना के, फिर पाकिस्तान में CPEC होना, फिर कुछ फॉरेन शख्सियात का मिलना जुलना, तो ये वो तमाम बातें हैं कि 3.5 साल से तो अगर ये चीज़ें नहीं थी, PDM को तो एक इंस्ट्रूमेंट के तो नहीं हो सकता, सरवाई ओलंपिक्स तो हो सकता है, आपकी बात ठीक है। CPEC कैसे होगा? CPEC में तो इमरान खान का जीरो रोल है सर। आप इमरान खान को छोड़ें, पाकिस्तान की बात करें। आप लोग पाकिस्तान इमरान खान को अलग कर देते हैं। ये पाकिस्तान की कौमी, सुन लो, तो CPEC में क्रेडिट दे दीजिए नवाज शरीफ को। सुन लो ना, नवाज शरीफ का दौर नहीं है। ओलंपिक्स में CPEC कैसे मान लूं? आप ना माने ना, आपको तो अकल ही नहीं है। आप ये सुने, मुझे नहीं होगी अकल, इसलिए कम अकल हूं, तो आप दे दीजिए ना थोड़ी अकल। नवाज शरीफ का मुझे सुने, नवाज शरीफ का दौर आज से 5 साल पहले था। इस वक्त आप क्लियर कर लीजिए ना, आप नहीं, ये तो कोई बात नहीं सर, आप अपना पॉइंट क्लियर कर दीजिए ना सर। सुनोगे तो आप कंफ्यूजन आप क्रिएट कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। आप आइए, इसलिए आप लोगों को पैसे इसलिए दिए जाते हैं कि आप कंफ्यूजन क्रिएट करो पाकिस्तान में। इसीलिए हमें इमरान खान ने रोक दिया जलसे में आने से, इसीलिए रोक दिया उन्होंने। सुनो, अभी एक मुझे सिर्फ 2 मिनट देना कि जो आप कह रहे हो ना CPEC की बात, आज से 5 साल पहले जोग्राफियाई हालात और थे, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस और थी। भारत को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था कि आके पाकिस्तान पे सर पे बैठे। अगर यही चीजें दोबारा चाहते हैं, अगर यही सब कुछ आप समझते हैं कि होना है, तो फिर आप इसको चलने दें। भले से एक $50 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है से आके आपके मुल्क में रिजीम चेंज हो जाए और आप अल्लाह अल्लाह खुश कि जी ठीक है, हम बाहर से भी वापस आ जाएंगे, हम केसेस भी खत्म करा लेंगे, हमारी नस्ल दर नस्ल मोरूसी सियासत भी चलती रहेगी। पाकिस्तान को छोड़ें, पाकिस्तान की बात ना करें। यही गलती भुट्टो ने की, अब उसको सजा मिली, लेकिन साथ इमरान खान ने बताया कि अब सोशल मीडिया का दौर है, इंफॉर्मेशन का दौर है। अब ये नहीं कि अखबार में आप जैसे जो उस जमाने में भी कॉलम आ जाते थे, तो इन चीजों को जी, तो इन चीजों को रोका जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे भी। अच्छा तारिक मतीन साहब, एक तो आपकी आवाज सर उस टाइम डिस्टॉर्ट हो रही थी, जो प्राइम मिनिस्टर क्वालिटीज थी तकरीर के अलावा आप जरा वो बता रहे थे, वो भी बता दीजिएगा। दूसरा, ये खत लहरा कर कहीं खान साहब ने, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भुट्टो को कॉपी करने की कोशिश की, बार बार वो भुट्टो से इंस्पायर भी नजर आते हैं, और दूसरा कहीं ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर दी हम सब के लिए भी, और जो साथ मेरे डिप्लोमेटिक इनक्लेव है वहां बैठे एम्बेसडर्स के लिए भी, तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करने से क्या फायदा मिलेगा खान साहब को? सही। अच्छा, अब आप मुझे दुरुस्त तौर पर सुन पा रहे हैं सर? आवाज तारिक साहब, अब आप मुझे दुरुस्त तौर पर सुन पा रहे हैं अदनान? जी मैं सुन पा रहा हूँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। ठीक। अच्छा, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि भुट्टो साहब को कॉपी करने की कोशिश, इमरान खान को जरूरत नहीं है कॉपी करने की कोशिश की किसी की। इमरान खान ने अपनी पॉपुलैरिटी से साबित किया है कि गुज़श्ता कुछ अरसे में इमरान खान को, इमरान खान की सियासत को, इमरान खान के तर्ज सियासत को, इमरान खान की जलसों के अंदाज को इन नाम निहाद बड़ी जमातों ने कॉपी किया है। इमरान खान ने किसी को कॉपी नहीं किया है, एक बात। दूसरी बात, ये जो खत है, इस खत के हवाले से भी मैं, जब आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ इस गुफ्तगू से, क्योंकि मेरी आवाज में कुछ डिस्टॉर्शन थी, तो अलीना जो आपको बता रही थी, वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ देर पहले ARY पर बैठकर ट्रांसमिशन का हिस्सा बनकर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को वो खत दिखा दिया गया है।
اس کے بعد سوال ہوا کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے اس خط کے شیئر کیے جانے کے بعد جواب کیا دیا؟ تو شاہ محمود قریشی صاحب کا جواب تھا میں اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا. یہ خط ایک بیرونی طاقت کی جانب سے ہے اور یہ خط جو ہے وہ عمران خان صاحب بھی کہا ہے کہ وہ مناسب وقت پر سامنے لائیں گے. تو ہمیں اس مناسب وقت کا ایک انتظار کرنا چاہیے. دوسرا, کیا ہم ڈاٹس کنیکٹ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم واقعی کسی کے غلام ہیں؟ جب جون میں پچھلے سال وقت میں عمران خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا, تو اس کے بعد یہ ایونٹس کنیکٹ کیجئے. وہ ورچوئل سمٹ ہوا تھا اور اس ورچوئل سمٹ میں پاکستان نے کہا تھا تھینک یو ابھی نہیں, بعد میں شرکت کریں گے, اور چین نے آئرن بردر کہا تھا. اور اس سے پہلے ہوا کیا تھا, اینجلا ایگلر کو یہاں ایک لیٹر دیا گیا تھا اور پاکستان کے کچھ چینلز کے, کچھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے نام دیے گئے تھے, کچھ لوگوں کے نام دیے گئے تھے, سیاستدانوں کے نام دیے گئے تھے اور بتایا گیا تھا کہ ان لوگوں کو پیسہ دیا جا رہا ہے. کیا ہم اس چیز کو بھی کنیکٹ کرنے سے قاصر ہیں؟ ہم نہیں دیکھ سکتے کہ عمران خان کے ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کے بعد جو ایونٹ ہوئے ہیں وہ ایونٹ کیا بتا رہے ہیں؟ میاں نواز شریف کی سیاست کی, جو یہ کہہ رہی تھی جماعت کہ ہمارے پاس نمبر نہیں ہے, ان کی جماعت کے متعدد رہنماؤں کے بیانات آپ کو مل جائیں گے جو بتا رہے تھے نہیں ہے نمبر, ہم عدم اعتماد کی تحریک نہیں لا سکتے, اکثریت نہیں ہمارے پاس. اب وہ لوگ لے آئے عدم اعتماد کی تحریک, کہاں سے لے آئے اچانک؟ وہ جو نمبر نہیں تھے وہ نمبر اچانک کہاں سے پورے ہو گئے؟ ہم یہ بھی کنیکٹ نہیں کر سکتے. ہم اتنے گئے گزرے ہیں, ہم بیٹھ کے آج یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے, عمران خان کس کی کاپی کر رہا ہے؟ یو پی میں ایک عمران خان ہے, ایک عمران خان اسلام آباد میں, ایک عمران خان بنی کا الگ ہے. نہیں سر گل سنو طارق بھائی تسی اس فوکس ہی تقریر تے کر لیا سی, میں کہ شاید کنفیوژن ہو گئی ہے, میں کلیئر کردا ہوں. آئی ٹاک اباؤٹ دیٹ عمران خان, میں کہ شاید آپ کنفیوز ہو گئے اس لیے صرف تقریر پر ہی فوکس ہو گیا. ایک بریک پہ جا رہا ہوں, بریک پہ علینا صاحبہ سے بات کروں گا. ویلکم بیک. سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا, جس پر اگلے کچھ دنوں میں ووٹنگ ہو سکتی ہے. یہ جو آج کا جلسہ تھا جس پر پاکستان تحریک انصاف نے فلی فوکس کیا ہوا تھا, اور خان صاحب بھی اس جلسے پر کنسنٹریٹ کر رہے تھے, اور اس میں انہوں نے جو خط دکھایا جس میں قوم کو یہ بتایا کہ انہیں دھمکی دی گئی, ان کی حکومت کو گرانے کے حوالے سے یہ دھمکی, اور یہ ثبوت ان کے پاس ہے, جب ضرورت ہوگا جہاں ضرورت ہوگا یہ ثبوت پیش بھی کیا جا سکتا ہے. علینا شگری صاحبہ, اس بات کے بعد جو آج خان صاحب نے کی اور وہ خط دکھایا, اس سے جو اصل چیلنج ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا, اس پہ کتنا امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ رائٹ عدنان, آج جس طرح بات کر رہے تھے کہ آپ نے ایک جو وہ پاور شو اور ایک سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنا تھا اور ایک بڑی عوامی وہ جو سونامی ہے وہ دکھانا تھا, وہ تو آپ نے باور کرانے میں آپ کافی حد تک کامیاب ہو گئے کہ جی عوام آپ کے ساتھ ہے, ایک بڑا شو تھا. لیکن اصل گیم ہے نو جو ایوان کے اندر ہے, جو جس کا سامنا موجودہ حکومت کو ہے, عمران خان صاحب کو ہے, وہ ہے نو کانفیڈنس. اور نو کانفیڈنس کو آپ نے ڈیفیٹ کیسے کرنا ہے اس کے لیے اسٹریٹجی بہرحال نظر نہیں آ رہی. وزراء کی بھی اگر آپ باڈی لینگویج دیکھیں, ان کی بھی جو تاثرات سامنے آتے ہیں, ان کی بھی جو ریمارکس سامنے آتے ہیں, اس سے وہ بڑا کیجولی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی نہ ایفرٹ کی جا رہی ہے اتحادیوں کو منانے کی, نہ اپنے ناراض جو منرف اراکین ہیں ان کو منانے کے لیے کوئی اگر اسٹریٹجی کی بات کی جائے اس پہ بھی کچھ ذرا ایک نان سیریسنس نظر آ رہی ہے. آن دی ادر ہینڈ اپوزیشن جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. علینا صاحبہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی نے نو کانفیڈنس پہ سیریس اس کو لیا ہی نہیں اس مسئلے کو؟ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ایٹیٹیوڈ نظر آ رہا ہے, آپ کی اتحادی جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اتحادیوں سے بھی نہیں وہ مان جائیں گے. آج شاہزین بگٹی صاحب نے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا. فواد چودھری صاحب ایک چینل میں بڑے کنوینئنٹلی اور بڑے کیجولی کہہ رہے تھے کہ نہیں جی وہ تو کل آج واپس آ جائیں گے. انہوں نے جو مسائل جو ہے وہ بیان کیے آج پریس کانفرنس کے دوران, اس پر حکومت کی جو آگے سے ریمارکس تھے وہ بڑا حیران کن تھے. آپ کے آہستہ آہستہ کر کے ناک کے نیچے سے لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں. آج جو نون لیگ اور کاف لیگ کی جو آپس میں ملاقات ہوئی ہے, نون لیگ کا وفد جو چودھری برادران کے گھر رہائش گاہ پہ موجود تھا, اور جو خبریں باہر آئی ہیں ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ جی 6 مہینے کے لیے نون لیگ نے آفر کر دی ہے سی ایم شپ کاف لیگ کو, اور اس پہ معاملات طے ہو گئے ہیں, اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ابھی تک کچھ البتہ معاملات طے نہیں ہو پا رہے. لیکن یہاں پر چیزیں جو ہے وہ فائنل ہونے کی طرف جا رہی ہے, لیکن اپوزیشن جو ہے اس پر اس کی تگدو جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہی ہے بنسبت حکومت اس چیز کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لے, اور یہ بڑے کمفرٹیبل ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ جی ہمارے نمبرز پورے, آلدو نمبرز کے حوالے سے
نظر تو نہیں آ رہا کہ حکومت بڑے کمفرٹیبل پوزیشن میں نظر آئے. اگر علینا صاحب آپ کی اجازت سے آپ کا موقف ہی سوال بنا کے پیش کر رہا ہوں راجہ صاحب سے, کیونکہ میں نے سوال پوچھا تو ہو سکتا ہے پھر جانے کی ضد کریں, تو آج جانے کی ضد نہ کریے راجہ صاحب اور میں سوال نہیں پوچھ رہا. علینا صاحبہ کے موقف پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ بہت شکریہ عدنان صاحب, تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا اور کوشش کریں کہ جو ایک اینکر کے پروٹوکولز ہوتے ہیں اس کو ذہن میں رکھیے, ٹھیک ہے سر. اینکر بھی تو پی ٹی آئی نے آپ نے بڑھا لینا سر پلیز. اب بات ہوئی ہے کہ جی عمران خان صاحب ووٹ آف نو کانفیڈنس جو اصل گیم ہے سر, یقین کیجئے کہ عمران خان کے نزدیک یہ اصل گیم نہیں ہے. اس کے نزدیک یہ گورنمنٹ میں رہنا یا گورنمنٹ سے باہر ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھ رہے اس وقت. اس کے نزدیک جو چیز سیریس ہے, جو چیز جس کے پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ آپ کو اگر آپ باڈی لینگویج یا ان کو دیکھیں پریشان نظر آئے, اور جس پہ اس ملک کا یہ جو لوگ آج اکٹھے ہوئے ہیں یہ کراؤڈ پولر ہونے کی وجہ سے اکٹھے نہیں ہوئے, یہ اکٹھے اس پریشانی کی وجہ سے ہوئے ہیں کہ اس ملک میں جو ریجیم چینج ہوتی ہیں, کیا ہم بیرون ملک آقاؤں کے کہنے پہ جو کہ 50-60 کروڑ ڈالرز انڈکٹ کر دیں تو کیا بڑی آسانی سے, جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس سے پہلے بھی اندرونی ہمارے ایسے ہاتھ ہوتے تھے جو ان سے مل کے حکومتیں چینج کرنے کے لیے انہوں نے کہا, تو اس سے ہوتا کیا ہے, اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان جس پرپس کے لیے بنا تھا پاکستان کو وہاں پہ ڈی سٹیبل کیا جاتا ہے, پاکستان کو خراب کیا جاتا ہے. تو یہ وہ پریشانی ہے. گورنمنٹ ان کو پتہ ہے کہ جی یہ حکومت جائے گی تو پھر کیا ہوگا, الیکشنز اگر ہوتے ہیں, الیکشنز میں عمران خان کا یہ جو حالیہ سٹانس ہے اور یہ جو قوم کو آگاہی دے رہا ہے اور یہ جو نہیں انل منکر کی بات کر رہا ہے امر بالمعروف کی, تو یہ باتیں اب عوام نے دیکھنی ہے. اور یہ چوز کب ہوتا ہے کہ الیکشن میں ہی اس نے حق اور سچ کا ساتھ دینا ہوتا ہے. اور الیکشن کی اگر کیمپینز شروع ہوتی ہیں تو پھر یہ جو وہ چٹھی بھی لہرا رہے ہیں, اور پھر انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ ان کو قاتل کو اور مقتول کو اکٹھا ایک چھت کے نیچے کون لایا ہے, اور ہم بتائیں گے, ہم ایکسپوز کریں گے جی کون ہے وہ لوگ. تو یہ چیزیں جب سامنے آئیں گی تو یقین کریں یہ جو پی ڈی ایم کے لیڈرشپ ہے یہ بہت بری طرح سے سیاسی طور پہ ایکسپوز ہو جائیں گی. ان کو بہت بڑا سیاسی نقصان یہ ابھی کا دیکھ رہے ہیں, لیکن خان اس ملک کا اور آگے. اور ایک بات آخری میں کرتا چلوں, یہ ذہن میں رکھیے نا کہ وہ ان کو جیسے علینا نے کہا کہ جی انہیں شاید وہ اتنے سیریس نہیں ہے, وہ بڑے جو اصل ایشو ہے نا اس کی طرف آ رہے ہیں. ذہن میں رکھیں کہ عمران خان نے اس ملک میں وہ 70-72 سال کے اگر ہیں, نہ ان کے بچے ہیں اس ملک میں, نہ ان کی کوئی جائیدادیں ہیں, نہ ان کی کوئی فیملی ہے. وہ کس کا سوچ رہا ہے آنے والی نسلوں کا کہ اس کو نکالو اس غلامی کی زنجیروں سے کہ جہاں پہ یہ آقاؤں کے کہنے پہ چلتے رہے ہیں. تو اس وجہ سے وہ آگے نکلے گا, چاہے وہ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو. یہ امپیکٹ اتنا ہوگا کہ یہ قوم کے لیے آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا ایک وہ بن جائے گا کہ جس کی پیوٹل پوائنٹ جس کے ارد گرد سیاست گھومے گی. اچھا طارق متین صاحب, 3 چیزیں ہیں. ایک, کیا واقعی ایک آزاد خارجہ پالیسی کی جنگ لڑتے لڑتے عمران خان صاحب شہید ہو جائیں گے یا ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا, آپ نے لیڈ کرنے کی بات کی, کیونکہ بھٹو کا صاحب کا حوالہ خود عمران خان صاحب دیتے ہیں, تو دونوں کو اگر کمپیئر کریں تو آپ ان کو کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بطور صحافی جو عمران خان صاحب نے آج اتنی ہائپ کریٹ کر کے خط لہرایا اور واپس جیب میں ڈال دیا, بطور صحافی آپ کے ذہن میں کیا چیزیں آتی ہیں جو کہ قوم کو بتانی چاہیے تھی, یا آپ سمجھتے ہیں بطور صحافی کہ جتنی ضرورت تھی بس وہ بتا دی, اس سے زیادہ ابھی نہیں بتانی چاہیے تھی؟ آڈیو دے دیں سر, آڈیو. کے امکانات اور بڑھ گئے ہیں جی. آج جو شاہزین بختی نے کیا اور مزید کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ہو سکتی ہیں, تو تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے امکانات اور بڑھ گئے ہیں. کیا تحریک عدم اعتماد کی کامیابی عمران خان کی ناکامی ہے؟ نہیں, عمران خان کی کامیابی کے امکانات بھی اور بڑھ گئے. اور جو عمران خان نے بات کی نا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں, باہر سے پیسہ ہے اور پھر اس کے بعد کچھ کردار ہیں جو ہمارے ہاں ہیں, یہ وہ کردار ہیں. اور عمران خان نے جب وہ بات کی تھی رمزی کی اور کہا تھا کہ اس کے وکیل نے کہا تھا کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ پیسے کے لیے اپنی ماں بیچ دیتے ہیں, تو یہ مصطفیٰ زیدی صاحب کے کلام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. ان کے کلام کا ایک حصہ ہے کہ تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی, تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی, خوف کو رکھ لیا, خدمت پہ کمانداری کی,
آج تم مجھ سے میری جن سے گرا مانگتے ہو, حلف ذہن و وفاداری یہ جا مانگتے ہو, جاؤ یہ چیزیں کسی مداح سرا سے مانگو, طائفے والوں سے ڈھولک کی صدا پہ مانگو, مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا, گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا. اور وہی مصطفیٰ زری نے کہا تھا تم تو وہ ہو جو سکوں کی لپکتی ہوئی جھنکاروں میں اپنی مال کو اٹھا لاتے ہو بازاروں میں. تو ہمارے ایسے کردار ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی سیاست کی ہے, پیسے کے لیے بکنے والے. ابھی جو بات ہو رہی ہے لوگوں کی نوٹوں کی, اور ان میں سے بعض میں آ کے کسی نے سورہ یاسین پہ کسی نے قرآن پہ حلف دے کے کہا تھا کہ نہیں جی 1 روپیہ نہیں لیا. آپ کو یاد ہے وہ ادریس نام کا یہ چیز کلیئر کر دی, بڑی معذرت, آپ نے سر گفتگو کا رخ موڑ دیا. طارق متین صاحب, انصاف کو ایم پی آپ کو یاد ہے طارق متین صاحب, قرآن اٹھا کے کہا تھا میں نے 1 روپیہ نہیں لیا, گوبر میں بھر کے جوتا مارنا چاہیے اس کے منہ پہ. بعد میں وہ ویڈیو میں نکل آیا تھا اور نوٹ گن رہا تھا, گڈیاں گن رہا تھا. طارق متین صاحب ایک چیز ایڈ کر دیجئے, کیا اس ملک کا 3 دفعہ رہنے والا پرائم منسٹر اس ملک سے غداری کر سکتا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کو آپ نے ایک اور چیز دیکھیے, میں آپ کے سوال کو یہیں پہ روک دیتا ہوں. سر آپ پوچھ رہے ہیں کیا اس ملک کا 3 بار رہنے والا وزیر اعظم اس ملک سے غداری کر سکتا ہے؟ اس ملک کے وزیر اعظم نے اس شخص سے ملاقات کی تھی جس نے پاکستان کے بارے میں کہا تھا پاکستان اسٹیٹ از اے بروتھل, اس ملک کو گالی دی تھی. اور اس ملک کے اس 3 بار کے وزیر اعظم نے لندن میں بیٹھ کے اپنے گھر میں اس سے ملاقات کی تھی. ہم اتنے گئے گزرے کہ ہم وہ بھی بھول جائیں گے؟ ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ سوال کریں گے کہ کیا اس ملک کا 3 بار کا وزیر اعظم غداری کر سکتا ہے؟ اتنے گئے گزرے ہم کہ برکھا دت اپنی کتاب میں لکھے گی کہ نریندر مودی سے اور بھارتیوں سے چھپ کے ملتا ہے فوج کو بتائے بغیر وزیر اعظم. ہم اتنے گئے گزرے ہم یہ بھی بھول جائیں گے؟ بالکل صحیح سر. وٹ میسج, آخری 30 سیکنڈ, یہ کیا میسج عالمی دنیا کو کیا جا رہا ہوگا سر؟ پھر عالمی دنیا کو میسج کلیئر جا رہا ہے. عمران خان نے وہ میسج اقوام متحدہ میں کھڑے کر دیا تھا, عمران خان نے لندن میں وہ میسج یورپی سفیروں کو بیٹھ کر دیا تھا, اور عمران خان نے وہ میسج جلسوں میں بھی دے دیا. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکی پروسیکیوٹر نے پہ بات کریں گے, جو امریکی پروسیکیوٹر نے کہا, آپ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب, یہ کوئی غلطی نہیں تھی, وہ رمزی یوسف کہہ گئے تھے, القانسی کہنا تھا, جو امریکی پروسیکیوٹر نے کہا تھا پاکستانیوں کے بارے میں ڈالر لے کر, آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ آج بھی ہم ویسا کر سکتے ہیں یا ہم کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں ہیں ایسے کردار, اتنے بے شرم اتنے بغیرت کردار ہمارے ہاں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. ایک بریک پہ جا رہا ہوں ناظرین, بریک کے بعد اپوزیشن کا کیا رول ہوگا فار دا ووٹ آف نو کانفیڈنس, اصل فوکس تو وہی ہے, اور خان صاحب نے اپوزیشن کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. علینا شیری صاحبہ, 2 چیزیں آپ کے لیے. عالمی سازش عمران خان صاحب کے خلاف ہے, تو عالمی سازش پر عالمی دنیا کوئی اپنا رسپانس دے سکتی ہے یا دے گی, یا اس وہاں ہمارا امیج کیا گیا ہوگا, اس پہ کامنٹ کیجیے گا. اور دوسرا کامنٹ یہ کیجیے گا کہ خان صاحب کے پاس جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کارڈ کے علاوہ اور کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں؟ اچھا, پہلا تو آپ کا سوال جو ہے جس میں آپ عالمی دنیا کی بات کر رہے ہیں, آج جب یہ بات وزیر خارجہ نے مینشن کی کہ جی عسکری قیادت کو وہ خط جو ہے ان کے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے, پرہیپس آپ نے یہ بھی فیل کیا ہوگا کہ جب ٹورڈز دی اینڈ جب خان صاحب خط کی بات کرتے ہیں تو وہ پرچی پر وہ لکھ کر آئے تھے اور بڑا محتاط طریقے سے پڑھ بھی رہے تھے وہ پرچی سے, یعنی کہ جو بس ظاہر مجھے تو ایسا لگا اگر میں نے کہ جی شاید جو ان کو یا تو یہ میسج بھی ضرور دیا جا سکتا ہے کہ بھائی کسی کا نام نہیں لینا, کیونکہ وہ ایک بہت ٹھوس باتیں کی جا رہی تھی حکومتی وزراء کی جانب سے کہ جی بڑے ثبوت جو ہیں وہ سامنے لے کر آئیں گے, اور فورن فنڈنگ کو بہت ایک زور, اس کا ہم زور و شور سن رہے تھے. تو اس حوالے سے خط میں صرف ایک میں ذکر کرنا, مجھے ایسا لگا کہ پرہیپس کے بڑے کیئرفل خان صاحب چل رہے ہیں, اور یا تو ان کو محتاط رہنے کے لیے کہا گیا ہے پرہیپس کہ کوئی مینشن نہ کرے, وہ کسی کا نام نہ لیں, تو جس میں انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا. اور ان کو پرچی سے, اول تو خان صاحب تو ایکسٹمپور اسپیچز کرتے ہیں تو وہ پرچی سے پڑھنے کی تو نوبت نہیں آنی چاہیے تھی, اور وہ تو خود اپنے اوپوننٹس کا جو ہے وہ ہمیشہ حالات نے خان صاحب کو بھی نواز شریف بننے میں مجبور کر دیا, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پرچی, ان کو پرچی کا سہارا لینا پڑا, لیکن پرہیپس لگا کہ ہی وانٹڈ ٹو بی مور کیئرفل, اور کچھ الفاظ جو ہے بات ختم 1 منٹ مور ووٹ آف نو کانفیڈنس. سازش پا رہی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس. اگین میں اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ دونوں اینڈز کے, دونوں سائڈز کے لیے ایک لاسٹ کارڈ ہی نظر آ رہا ہے. اب اس کے بعد جو ہے کوئی نو کانفیڈنس دوبارہ لے کر آئی بھی نہیں جا سکتی. اور سیکنڈلی اپوزیشن کے لیے یہ ضرور عدنان کہ اگر آپ
اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں. اگرچہ اپوزیشن کا یہ آئینی ایک اس نے طریقہ اختیار کیا, آپ بالکل لے کر آ سکتے ہیں, آپ ایک آئینی طریقے سے حکومت پرائم منسٹر کو گھر بھیجنے چاہ رہے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو گرانا ہی چاہتے ہیں, آپ اس حکومت کو ختم کر دیں گے, لیکن جو حالات و واقعات ہیں, جو اس وقت مہنگائی کی صورتحال نظر آ رہی ہے, جو اس وقت دیگر آپ کے ڈپلیٹنگ ریزروز ہیں, اور جو کہ چیزیں ساری بارہا ہم مینشن بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے حوالے سے اپوزیشن کو روڈ میپ نہیں نظر آتا. اپوزیشن بالکل ٹھیک, ٹائم اپ راجا میرے بات اپوزیشن کے آج عمران خان صاحب نے پاور شو کیا, اپوزیشن بھی پاور شو کرتی پھر رہی ہے, اور اپوزیشن نے آج سے پاور شو کی تیاری شروع کر دی گئی تھی. مولانا صاحب نے تو سری نگر ہائی وے کل رات سے ہی بند کر دیا ہے, کل ان کا بھی ایک بڑا پاور شو ہے سر. دیکھیے عمران خان صاحب کا پاور شو تھا کہ یہ بتانے کے لیے کہ جی کون سی وہ طاقتیں ہیں اور کس وجہ سے اس ملک میں رجیم چینج ہو رہی ہے, اور وہ کیا عوام کو میسج دینا چاہ رہے تھے. جی. اور اب یہ جو آئیں گے, یہ سب سے پہلے تو اس بات کا کیا جواب دیں گے کہ جناب بلاول اور نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان جو عمران خان نے بات کی کہ جناب قاتل اور مقتول ایک جگہ ہے, تو اس کی کوئی کلیریفیکیشن دیکھتے ہیں کل اپوزیشن کی طرف سے آتی ہے کہ نہیں. نمبر 2, اب ان کا یہ پاور شو کیا کہے گا. ایک طرف تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے اسمبلی جا رہے ہیں. اب اگر وہ اسمبلی جا رہے ہیں اور یہاں پہ سے آگے جیسے بقول علینا کے کوئی اتنا اس کو سیریس نہیں لیا جا رہا, تو میں سمجھتا ہوں ان کے پاس اب کہنے کو ماں سوائے عمران خان کی تقریر کے آج کے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ کل وہ آ کے عوام کو کچھ بتا سکیں کہ جناب یہ ہیں وہ ایشو. ہاں اگر وہ واقعی ہی اتنے دلیر بنتے ہیں تو کل آ کے کہیں کہ جناب نہیں, اس ملک میں بیرونی طاقتوں نے کبھی کوئی انٹرفیرنس نہیں کی. اس ملک میں آ کے پیپلز پارٹی بتائے کہ کبھی جو ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت ہوئی تھی اس میں کوئی بیرونی ہاتھ نہیں تھا. عمران خان غلط کہہ رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ جب اب اس پورے پروسیس میں ایک چیز عدنان ذہن میں رکھیے گا کہ جو عمران خان صاحب کی پولیٹیکل جو سٹینڈنگ ہے اور جو ان کا گراف ہے پاپولیرٹی کا, وہ بہت اوپر چلا گیا ہے. اور اس میں جو آئندہ آنے والے الیکشنز ہیں اس میں یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں ان کے پاس بہت کم رہ جائے گا کھیلنے کے لیے. 30 سیکنڈ جلدی سے علینا صاحب, طارق صاحب عامر صاحب کی بات سے ایک بات ضرور میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ اگر یہ عالمی سازش ہے تو اس کو بہت ہی سنجیدگی سے لینا چاہیے, ایون ریاستی اداروں کو بھی, اور ہمارے جو ایون خان صاحب کے جو پولیٹیکل اوپوننٹس بھی ہے, یہ بات اگر وہ مینشن آج اپنے جلسے میں کر رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کریں, اپنے اوپوننٹس کو جو ہے وہ ساتھ لے کے اپنے مخالفین کو بیٹھے. یہ تو ملک کی بات ہے نا, ملک کو اگر وزیر اعظم کے پیچھے سازشیں کر رہے ہیں تو دیٹ مینس کہ بالکل ٹھیک ہے. 30 سیکنڈ کا کمنٹ کر لیں. پولیٹیکل کنسنسس, بالکل صحیح بات ہے. کنسنسس عمران خان صاحب نے آج کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ہم نے بال جو ان سے ہے تمام جو ادارے ہیں ان کو اس کے بارے میں بتا دیا ہے. اب لیٹ سی کہ جو علینا کہہ رہی ہے سنجیدگی, اب کتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کس کوارٹر سے کس ادارے سے آتا ہے, یہ اگلے چند دنوں میں واضح ہو جائے گا. بالکل. طارق متین صاحب, یہ کنکلوڈنگ ریمارکس ہوں گے آپ کے لیے. 2 سوال ہیں سر. ہم سارے ٹی وی اینکرز بیٹھ کے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا, خان صاحب نہیں ہوں گے. بڑے شاید میں نے تو خیر نہیں سنا, ہو سکتا ہے کسی نے سوال پوچھا ہو. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو موشن ہے وہ فیل ہو جاتی ہے تو اپوزیشن کو کیا کوئی نقصان ہوگا تو کتنا ہوگا؟ اور دوسری بات, بڑے لیڈر کی بات کی سر, ہم نیلسن منڈیلا کو, قائد اعظم کو, گاندھی کو, بھٹو کے ویڈیوز بھی ہم دیکھتے ہیں, تو انہوں نے کبھی بھی اپنے اپوننٹ کو گالیاں نہیں دی, نام نہیں بگاڑا. مولانا صاحب کو ڈیزل کہہ دیتے ہیں, آج نواز شریف کو گول مول گونگلو بول دیا انہوں نے, زرداری صاحب کو بیماری بول دیتے ہیں, شہباز شریف صاحب کو بھی وہ بھگوڑا اور چور. مطلب یہ کیا بڑے لیڈر کی یہی نشانی ہوتی ہے؟ ایسی باتیں ہونی چاہیے بڑے لیڈر میں. سر 2 چیزیں آپ کے لیے. اچھا, تحریک اعتماد بعد ناکام ہونے پر اپوزیشن کیا کرے گی؟ فضل الرحمان صاحب نے بتا دی تھا, انہوں نے کہا تھا ہم چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے, ہم پورے ملک میں جائیں گے, ملک بند کر دیں گے. تو انتشار ان کا مقصد ہے, یہ وہ اعلان کر چکے. دوسرا, بڑا لیڈر گالیاں دیتا ہے یا نہیں, وہ بھٹو صاحب کی تقاریر سے دیکھ لیجئے. بھٹو صاحب خنزیر کے بچے یا دوسرے لفظوں میں سور کے بچے کر چکے ٹیلی ویژن لائیو تقاریر میں. اور لائیو تقاریر میں اگر آپ نیلسن منڈیلا وغیرہ کی جو مثالیں لے رہے ہیں تو ہمیں ان کی تقاریر, ان کا کانٹیکسٹ, ان کی جو اسٹرگل تھی وہ ملک کے قیام کے لیے تھی, انگریز کے خلاف تھی. وہ مقاصد الگ تھے اور تھے, اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ ہمیں اس طرح سے نہیں ملتی تھی. اس کو ہم یہاں سامنے وٹنس کر رہے ہیں, اس لیے ہم ریلیٹ کر پاتے ہیں. عمران خان کا ان لوگوں میں اپنے دور میں جن لوگوں سے مقابلہ ہے, عمران خان از ہیڈ اینڈ شولڈر ابو دا ریسٹ, اور وہ ان لوگوں سے کہیں بہتر ہے. اور آنے والے وقتوں میں پاکستان دیکھے گا
کہ جس لیڈر کو ہم پاکستان کے ایک بڑے قومی لیڈر کے طور پہ یاد کریں گے وہ عمران خان ہوگا. مطلب اس میں کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان اور وہ جس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہیں آج پریزنٹ میں. اچھا چلیں آ جاتے ہیں نا, آ جاتے ہیں جو آپ پوچھو اس پہ بھی آ جاتے ہیں. ڈیزل کہتے ہیں, ڈیزل خواجہ آصف نے نام رکھا تھا. اس کے بعد یہ جو گول مول گونگلو ہے, یہ گول مول گونگلو اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ چکے ہیں. اگر آپ بات کر رہے ہیں عوامی جلسوں کی تو عوامی جلسوں کو چھوڑیں. یا محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے گالی عوام میں دی گئی تھی, اور یہیں پر مسلم لیگ نون کے انہی لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو ایوان میں گالیاں دی ہیں. ہم جلسوں کی بات کر رہے ہیں, جلسوں کا مزاج اور ایوان کا مزاج مختلف ہو رہا ہے. ہم بالکل غلط کمپیریزن اور غلط بحث پہ جا رہے ہیں. بالکل صاحب. راجہ صاحب آخری کامنٹ کنکلوڈنگ ریمارکس, کیا یہ جو پولیٹیکل کنسنسس پہ آپ جواب دے رہے تھے دے دیں, 1 منٹ دے رہا ہوں آپ کو. بات کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ اور ملک اگر باہر سے گرائی جا رہی ہے, یہ بہت سیریس بات ہے, اور اس بات کا حل میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہمیں نظر آئے گا کہ آپ واقعی ہی پاکستان اس میں جیتے گا. اس میں نہ اپوزیشن کی بات ہوگی نہ حکومت کی ہوگی, اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا میسج آئے گا کہ جہاں پہ نظر آ جائے گا کہ بالکل ٹھیک ہے. علینا صاحبہ, عمران خان صاحب نے جن تینوں کا نام لگایا کل وہ اپنا جلسہ کرنے جا رہے ہیں, کیا وہ ان کو رسپانس کرنا چاہیے کہ جس سازش کا وہ حصہ ہیں جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں؟ بہرحال دیکھیں وہ تو ان کے مخالفین ہیں, وہ کبھی اس قسم کے اس پہ کامنٹ نہیں کریں گے. وہ ہمیشہ مذاق اور تمسخر ہی اڑایا جائے گا اور ایک دوسرے کے خلاف ہی بیانات جو ہے جانے دیں گے. لیکن یہ بہت انفارچونیٹ ہے عدنان, میں سمجھتی ہوں آگے چیزیں جو ہے وہ انسٹیبلٹی کی طرف ہی جا رہی ہے. معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. خدا نہ خاصہ کوئی تصادم کی صورتحال ہوتی ہے تو اس سے تو ملک کا نقصان ہے. سو نیچرلی تمام سیاستدانوں کو بھی اس وقت میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور ایوان میں جہاں پر پیپلز پارٹی نے, میں آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ کہ جی بلاول بھٹو صاحب نے جو کراچی سے ایک لیڈ کیا تھا اپنا اور اسلام آباد تک جلسہ لے کر آئے تھے, اس کے بعد کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہماری نیکسٹ جنگ جو ہے وہ ایوان کے اندر ہے. تو ایوانوں میں بالکل صحیح. ٹائم ختم ہو گیا. سب سے ضروری اس ملک کی سلامتی ہے, اور اس ملک کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. اور میرے تینوں معزز مہمانوں کا یہ کہنا بجا ہے کہ تمام کو اپنے مفاد سائڈ پر رکھتے ہوئے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی پر کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ طارق متین صاحب, علینا شگری صاحبہ اور راجہ عامر عباس صاحب. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.